وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مبارک واقعات سلسلہ وار بیان کیے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے چھٹے اور 7ویں برس کے اہم واقعات بیان کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام جاری و ساری تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ہر ہتھ کنڈے، ہر دھمکی، ان کی ہر لالچ، ہر قسم کی کوششوں کے باوجود صرف ایک بات دعوت اسلام اور دعوت توحید کو ہر قیمت پر اور ہر حال میں جاری اور ساری رکھا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اسی کام کے لیے مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایک بادشاہ نے اپنا بہت بڑا محل بنایا ہے، اس محل کے اندر دسترخوان لگایا ہے، ایک دعوت سجائی ہے اس محل کے اندر، اور اس بادشاہ نے ایک دعوت دینے والے کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بلائے، اس محل کی طرف بلائے اور اس کے اندر جو دعوت ہے اس کی طرف بلائے۔ جن لوگوں نے اس بلانے والے کی پکار کے اوپر لبیک کہا اور اس کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ اس محل کے اندر داخل ہوگا اور پھر اس دعوت سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بادشاہ سے مراد بادشاہ حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور جو اس نے محل بنایا ہے اس سے مراد اللہ رب العزت کی جنت ہے، اور اس جنت کے اندر جو دعوت سجائی ہے وہ دعوت اسلام ہے، اور جس کو بھیجا ہے کہ لوگوں کو اس دین کی طرف بلائے، اسلام کی دعوت دے، جنت کی طرف بلائے، وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ اس دعوت کو قبول کر لے گا وہ اس محل کے اندر بھی داخل ہوگا، اور پھر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی انعام اور اللہ رب العزت کے احسانات کے اندر، اس کے فضل کے اندر زندگی گزارے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسان تو انسان، جنات اور جانور بھی گواہی دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن مشرکین ہوں یا دنیا کے پجاری اور شیطان کی دھوکے کے اندر مبتلا افراد کو نہ اس وقت اس دور کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی خوبی نظر آ رہی تھی، نہ اس دور کے اندر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی پاکیزہ زندگی اور اسلام کی خوبی نظر آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک اعرابی صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، ایک دیہاتی شخص تھا، اپنی بکریاں چرا رہا تھا جنگل کے اندر۔ اس بکریاں چراتے ہوئے شخص کی ایک بکری کو بھیڑیے نے اچک لیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ وہ دیہاتی اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتا ہے، بالآخر اس نے اپنی بکری کو اس بھیڑیے کے منہ سے چھڑا لیا، اس کے پنجوں سے بچا لیا۔ اتنے میں بھیڑیا پہاڑ پر چڑھ کے رک جاتا ہے اور بولنے لگ جاتا ہے، ایک جانور بولتا ہے، یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، کہتا ہے کہ تم میرے منہ سے میرا رزق چھین کر لے گئے۔ اس اعرابی نے، دیہاتی نے حیران ہو کر دیکھا اور کہا سبحان اللہ، ذئب یتکلم،
بڑی حیرت کی بات ہے، یہ جانور بولتا، جانور بول رہا ہے۔ اس بھیڑیے نے کہا میں تمہیں اس سے زیادہ بڑی تعجب کی بات بتاؤں، جاؤ حجاز کی وادیوں میں ایک اللہ کا نبی ہے جو تمہیں ماضی کی باتیں بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کیا ہوا، جو تمہیں قیامت اور قیامت کے بعد کی باتیں بھی بتاتا ہے۔ وہ میرے بولنے سے بھی زیادہ حیران کن خبر ہے۔ وہ شخص مدینہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بات کی خبر پیش کرتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور دعوت توحید جب جاری و ساری تھی تو مختلف معجزات کے ذریعے، مختلف کرامات کے ذریعے ہر طرف سے ایک پیغام اور ایک نشانیاں ملتی چلی جا رہی تھیں کہ یہ نبی سچے ہیں، یہ نبی حق ہے، یہ نبی ہی اللہ کے رسول ہیں، یہ ایسی خبریں بتاتے ہیں جو ماضی میں ہو چکی ہیں، جو ایسی خبریں بتاتے ہیں جو قیامت تک ہونے والی ہیں، پھر مرنے کے بعد آدمی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بھی خبریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ پھر اس انسانیت کے قیامت کے دن جب سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو کیا ہونے والا ہے، یہ خبریں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یہ حدیث مسلم کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی۔ تقریباً 6 بار آپ جنات کے مجلس میں جا کر آپ نے ان کو دعوت توحید دی، دعوت اسلام دی۔ اور ایک رات جس حدیث کا میں ذکر کر رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود کے ساتھ طویل سفر پر آپ باہر چلے جاتے ہیں، مکہ سے باہر۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کافی رات کا عرصہ گزر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جگہ پر بٹھا دیا اور مجھے کہا کہ یہاں سے تم نے ہلنا نہیں ہے۔ میرے چاروں طرف لکیر کھینچ دی اور مجھے کہا کہ کسی بھی آواز، کسی بھی صورت میں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ اگر یہاں سے تم باہر آ گئے تو پھر ہماری اور تمہاری ملاقات پھر قیامت کے دن دوبارہ ہوگی، یہاں سے تم نے نہیں ہٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے جاتے ہیں، ایک عجیب و غریب حلیے کے قسم کے لوگ جن کے اوپر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بال ہی بال تھے اور مجھے ان کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ محفل، بہت بڑی محفل، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا، سورہ جن سنائی، اور اس سورہ جن کے اندر یہی تذکرہ ہے اِنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ کہ جنات کی ایک بڑی جماعت نے اس قرآن کو کان لگا کر سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھ دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ صحابہ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، تو جب صحابہ نے سورہ رحمان کو سنا اور اس میں بار بار اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگوں تم کس اللہ کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ پوری سورت صحابہ نے سنی تو خاموشی سے سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اچھے تو وہ جنات کی جماعت تھی جب میں نے ان کے سامنے یہ سورہ رحمان کی تلاوت کی، جب میں نے یہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنات کی جماعت تم دونوں اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہر نعمت تیری نعمت ہے، لا نکذب بنعمت ربنا، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا، کسی تیرے احسان کا انکار نہیں کرتے۔ تم سے اچھے تو وہ جنات تھے کہ وہ اس آیت کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سامنے سورہ رحمان بھی پڑھ کر سنایا اور اللہ کا قرآن سنایا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تو پھر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات اللہ کی بندگی کے لیے بنائے گئے ہیں، تو لازم تھا کہ پھر انسان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ کی بندگی کرنے کا طریقہ سیکھیں۔
لازم تھا کہ جنات کا گروہ بھی ایمان لے کر آئے اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ سیکھے۔ لا نکذب بنعمت ربنا، قرآن پڑھیں، قرآن میں اللہ رب العزت کے احسانات کا ذکر ہو رہا ہو، جنت کا ذکر ہو رہا ہو، وہیں پہ سوال کریا کریں کہ اللہ مجھے بھی یہ جنت عطا فرما۔ قرآن پڑھیں، وہاں پہ عذاب کا ذکر آئے، وہیں پہ رک کر دعا کر لیا کریں کہ اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے احسانات کا ذکر ہو تو فوراً کہیں کہ ہاں اے اللہ ہم تیری نعمتوں کا انکار نہیں کرتے۔ مطلب یوں سمجھیں کہ قرآن کا کلام میرے دل کے ساتھ، میرے دل پہ نازل ہو رہا ہے اور میں اس کا ہر بات کا جواب دے رہا ہوں، یعنی جیتے جاگتے انسانوں کے ساتھ یہ اللہ رب العزت کا کلام مخاطب ہوتا ہے۔ اس واقعات کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قریش کے کفار کا جو ماجرا چل رہا تھا وہ گزشتہ بیان میں آپ نے سنا۔ جب حضرت حمزہ، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور بڑے بڑے افراد اسلام قبول کر رہے تھے تو پھر قریش نے ایک میٹنگ بلائی اور کہا کہ جب دھمکی، لڑائی، زور زبردستی سے کام نہیں چلتا تو اپنے قبائل میں ایک بڑے معزز ابو الولید کو بھیجا جو ٹاکنگ پاور رکھتا تھا، بات کرنے کا سلیقہ رکھتا تھا، کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنے سامنے کر کے کچھ مذاکرات کرو۔ ابو الولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے اور بڑے پیار سے کہ بھتیجے دیکھو تمہاری وجہ سے مکہ کے اندر دو ٹکڑے ہو گئے، رشتہ دار سے بول نہیں رہا، ایک طرف اہل شرک ہیں اور ایک طرف اہل توحید، دونوں کی نفرتیں آپس میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تمہارے آنے سے پہلے مکہ کی یہ حالت نہیں تھی، سب لوگ شیر و شکر رہتے تھے، تم ہمارے معبودوں کی عیب چینی بھی کرتے ہو، تم میری پیشکش قبول کر لو، برائے مہربانی تم کیا چاہتے ہو؟ مال و دولت چاہتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مکہ کے جتنے بھی مال و دولت ہے، اسباب ہے، جانور ہیں، ہم تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ تم حکومت چاہتے ہو تو میں سارا عرب کے قبائل کو بلاتا ہوں، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ ہم تمہاری اطاعت قبول کر لیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جس طرح لوگوں میں مشہور تھا کہ آپ نعوذ باللہ مجنوں ہیں، دیوانہ ہیں، اگر کوئی بیماری ہے، کوئی جنات کا سایہ ہے تو بتاؤ، میں سارے عرب کے طبیبوں کو بلاتا ہوں، وہ تمہارا علاج کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا دیکھو تم نے اپنی بات پوری کر دی، میری گزارش 2 منٹ سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم۔ مجھے اللہ رب العزت نے یہ کلام دے کر بھیجا ہے، میرے 2 کام ہیں، بشیر ہوں میں، خوشخبریاں دیتا ہوں، نذیر ہوں میں، عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اکثر لوگ انکار کرتے ہیں اور اس اللہ کے پاکیزہ کلام کو سننا بھی نہیں چاہتے، کہتے ہیں قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دلوں میں پردہ آ چکا ہے، ہمارے کان بہرے ہو چکے ہیں، ہم تمہاری اس بات کو سننا نہیں چاہتے۔ ابو الولید پیچھے ہاتھ ٹیک کر بڑے ہکا بکا انداز میں سنتا رہا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات پر آئے کہ اگر تم میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا کہ آج قوم سمود کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ عرب کے لوگ ان عذاب کی جگہوں کو جانتے تھے، ان واقعات کو پہچانتے تھے۔ ابو الولید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بس 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 اس سے آگے نہیں بات کرو، بس عذاب کی بات نہ کرو۔ جب وہ واپس اپنی قوم والوں کے پاس جاتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ بڑا سیانہ سمجھدار انسان تھا، اس نے آ کر پورے مستقبل کا خاکہ کھینچ دیا
اس نے کہا کہ اس شخص کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو، اپنے حال پہ چھوڑ دو، یہ ایسی بات کرتا ہے، یعنی ایسا دین پیش کر رہا ہے، اگر تم نے اس دین کو قبول نہیں کیا تو اللہ کسی اور قوم کو بھیج دے گا، وہ اس دعوت کو پھر دنیا میں پھیلائیں گے، اور اگر تم نے یا قریش کے لوگوں اس بات کو مان لیا تو پھر پوری دنیا کے اوپر تم حکومت کرو گے۔ کس قدر ماہر تھا اور مستقبل کی بات کو کیسے سمجھنے والا انسان۔ مشرکین کی مت ماری جا چکی تھی۔ شرک ایسی بیماری ہے جو انسان کے دماغ کے اوپر سب سے پہلے قبضہ کرتی ہے۔ عقل اور شعور تھا نہیں، وہ کہنے لگے تم پر بھی جادو چل گئے، بس اتنی سی بات کہی کہ ہمیں تمہاری بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ تم پر بھی جادو چل گئے۔ انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو قرآن کریم کی ان آیات کے سامنے مذاق اڑاتے تھے کہ جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، اور وہ کہتے تھے کہ تم روزانہ ہمیں قرآن سناتے ہو، اس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، ہم پر کیوں نہیں عذاب آتا؟ ابو جہل جیسے ایسے بھی ہٹ درم تھے جو بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کہتے تھے اے اللہ، یہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر آسمان سے ہم پر پتھر کیوں نہیں برستے؟ ایسے جلدی عذاب مانگا کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ بدبخت ہیں، یہ اللہ کے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ان کو بتاؤ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، ایک دن تمہارے رب کے حساب میں تمہارے اس دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ وہ 1000 سال جو تم گنتے ہو، وہ 1000 سال جو تم شمار کرتے ہو، یہ مل کر اللہ رب العزت کے نزدیک ایک دن بنتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر 2-3 دنوں کی ڈھیل دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ظالموں کا حساب نہیں لینے والا۔ اللہ رب العزت سچا وعدہ کرتا ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک اس قوم میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے اندر موجود ہوں، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور اس سے پہلے بھی جتنی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا اسی صورت میں کہ جب وہاں کے دعوت دینے والے نبی نے مایوس ہو کر اس علاقے کو چھوڑ دیا، وہاں سے چلے گئے کہ یہ لوگ اب سدھرنے والے نہیں ہیں، تب اللہ کا عذاب آتا تھا۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے اور مسلسل اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ اتنے عرصے کے بعد اب جب ایسے حالات پیش آئے، اور آپ نے گزشتہ بیان میں سنا کہ مشرکین نے کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو چھیننے کی کوشش کی، آپ کے خلاف حملے کیے، سازشیں کی، تو پھر ابو طالب جو آپ کے چچا تھے اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سردار تھے، انہوں نے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلایا۔ اس خاندان میں بنو ہاشم میں، بنو مطلب میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے۔ آپ کے چچا عباس کلمہ نہیں پڑھ چکے تھے ابھی بھی، اور آپ کے چچا ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو لہب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اس طرح جتنے بھی لوگ سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تھے وہاں جمع ہوئے۔ ابو طالب نے انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ مجھے ڈر ہے کہ جس طرح قریش کے قبائل آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دیں، لہٰذا ہمیں سب کو مل کر آپ کی حفاظت کا وعدہ کر لینا چاہیے۔ تو بنو ہاشم نے اور بنو مطلب نے باوجود اس کے کہ کچھ مسلمان تھے اور زیادہ تر مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن ان سب نے معاہدہ کیا کہ ہم
اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کریں گے اور ان کا ہمیشہ ساتھ دیں گے. صرف ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ وہاں سے واپس چلا جاتا ہے. وہ ابو لہب تھا. وہ باوجود کہ چچا تھا اور سگا اور قریبی رشتہ دار تھا بنو ہاشم بنو مطلب کا، لیکن اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ اس خاندان والوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دینا شروع کیا تو ہم ساتھ نہیں دیں گے. اتنے عرصے میں جب قریش کے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب بنو ہاشم نے سب نے مل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینا شروع کر دیا ہے، تو پھر آپ دیکھیں اس بات سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں مسلمانوں کو، اس دور کے مسلمانوں کو، کہ بنو ہاشم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت، آپ کی مدد اور آپ کے ساتھ دینے کا مل کر وعدہ کیا، باوجود اس بات کے کہ وہ ابھی مسلمان سارے کے سارے نہیں تھے. اسے پتہ چلا کہ کبھی اختلاف کے باوجود بھی اتفاق ہو سکتا ہے. باہم اختلاف ہوتا ہے، لیکن جن چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے ان کو چھوڑ کر جن چیزوں میں اتفاق ہوتا ہے کم از کم اس کے اندر تو ایک ساتھ مل کر کام کر لینا چاہیے. یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب مسلمان یہ کریں گے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کریں گے صرف ایک اللہ کے لیے یا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حرمت کے لیے، صرف اللہ کے دین کے لیے، تو پھر ان کے اندر برکتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر ہر جگہ پر طرح طرح کی اسلامی جماعتیں قائم ہوتی ہیں، اسلامی فرقے موجود ہوتے ہیں اور ہر شخص دین کا نام لیتا ہے، لیکن آپس میں مل کر ایک اللہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، کبھی بھی ساتھ نہیں دیتے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں محبت اپنے فرقے کی ہے، محبت اپنے جماعت کی ہے، اپنے گھروں کی ہے، اپنے پیر کی ہے، اپنے امیر کی ہے. اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول سے محبت ہوتی، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی، تو پھر جن چیزوں میں اتفاق ہے کم از کم ان چیزوں میں ساتھ مل کر ہم اسلام کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کرتے. آپ بنو ہاشم کے بڑا اہم ترین واقعہ تھا کہ ان لوگوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا سب نے، لیکن ایک نقطے پہ اتفاق کر لیا بنو ہاشم اور بنو مطلب نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. یعنی اختلاف کے باوجود بھی اتفاق ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک مسجد کے لوگ، ایک طبقہ فکر کے لوگ، ایک باہم جماعت کے لوگ باہم بے شمار چیزوں کے اندر اختلاف کرنے کے ساتھ بھی اتفاق کر سکتے ہیں کہ ہمارا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جن چیزوں میں ہمارا اتحاد ہے کم از کم ہم اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. یہ سبق ملتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس نقطے سے. جب بنو ہاشم اور بنو مطلب نے اتفاق کر لیا کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، تو پھر قریش کو مزید غصہ آیا. قریش دراصل ایک قبیلہ تھا جس میں بہت سارے خاندان تھے، بہت سارے قبیلے تھے. ان قبیلوں نے مل کر پھر خیف بنی کنان ایک جگہ تھی، وہاں پر میٹنگ بلائی. اس میں میٹنگ یہ تھی کہ جس کو کہتے ہیں سوشل بائیکاٹ، اکنامیکل بائیکاٹ، کہ اب چونکہ بنو ہاشم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے، لہذا ہم پورے کے پورے بنو ہاشم کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کریں گے، بات چیت بند کریں گے، خرید و فروخت بند کر دیں گے. یہ انہوں نے ظالمانہ حل نکالا. یہاں تک کہ شرط یہ لگائی کہ یہ اس شخص کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم انہیں قتل کر دیں گے. جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بڑا خطرناک سلسلہ شروع ہو گیا یہاں سے، جس کو سناتے وقت آسان سی باتیں لگتی ہیں، سنتے وقت بھی عام سی باتیں لگتی ہیں، لیکن اصل زندگی میں جب دیکھیں گے تو بہت ہی زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ ہمارا پورے خاندان سے بول چال بند، خرید و فروخت بند.
رشتے ناطے بند، تعلقات بند، بائیکاٹ، بس بھوکے مرتے ہیں، مر جائیں۔ یہ اس وقت بھی دنیا کفر کرتا ہے۔ دنیا کفر مسلمان ملکوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کر دو، ان کے اوپر پابندیاں لگا دو، بس یہ اس وقت بھی ہوا کرتا تھا، ہر دور میں ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک صحیفہ لکھا، ڈاکومنٹ جس کو کہتے ہیں، اس صحیفے پہ یہ ساری باتیں لکھی، ان کے اوپر دستخط کیے، سارے قبیلوں کے سرداروں نے۔ بیت اللہ جو ہے، بیت اللہ کے اندر اس صحیفے کو لٹکا دیا کہ اب پکی، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے یہ پکا فیصلہ ہے کہ پورے بنو ہاشم سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس صحیفے کو لکھنے والے کا نام تھا بغیث بن عامر۔ بعد میں اس بغیث بن عامر کے ہاتھ کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے فالج نازل کر دیا اور وہ تو ساری زندگی کے لیے مفلوج ہو گیا۔ لیکن بنو ہاشم اس شیب ابی طالب کے اندر جو ایک وادی تھی وہاں سمٹ کر آ گئے۔ اس میں 3 سال تک شدید قحط سالی، بھوک پیاس برداشت کی، دانہ پانی بند تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بکری کی کھال مل جاتی تھی، کھال، اس کھال کو بھی ہم ابال کر نرم کر کے نمک کے ساتھ کھا جایا کرتے، ایسی حالت۔ پھر درختوں کے پتے کھا گئے، جو ملتا تھا کھا گئے۔ کیونکہ زندہ رہنا تھا۔ عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں دور دور تک جایا کرتی۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے حکیم بن حزام۔ وہ چوری چوری کبھی کبھی گندم پہنچا دیا کرتے تھے کہ قبیلے والوں کو پتہ نہ چلے کہ میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں۔ مسلمان نہیں تھے لیکن پھر بھی گندم آ کر پہنچا دیا کرتے تھے۔ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بعد میں اللہ رب العزت نے اتنا انہیں رزق عطا کیا، اتنی دولت عطا فرمائی کہ وہ صحابہ میں کروڑ پتی تھے۔ باقاعدہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ حج کے موقع پر 100 غلام لے کر جاتے، 100 اونٹ لے کر آتے، 100 اونٹوں کو اعلان کر دیتے کہ ان کو ذبح کرو اور غریبوں کو کھلاتے۔ 100 غلاموں کو وہیں پر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے تم سب آزاد ہو، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے کہ اللہ میں نے اتنے غلاموں کو آزاد کیا ہے، اس کے بدلے صرف مجھے اللہ جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ انعامات کسی کسی کو اللہ رب العزت عطا فرماتے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کا عرصہ گزر گیا، صرف حج کا موقع آتا تھا جس میں باہر سے قبیلے آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت پہنچاتے رہے۔ یعنی اس قحط سالی بھوک کے اندر بھی آپ نے اپنا کام جاری رکھا۔ اللہ رب العزت نے پھر احسان فرمایا، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ ان کے قبائل میں سے کچھ اچھے بندے تھے، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہمیں اس طرح کا ظالمانہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں زہیر تھے، ہشام تھے، مطعم بن عدی تھے، یہ ان میں سے کچھ لوگ بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بتایا، اپنے چچا کو، بوڑھے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحیفے کو، وہ جو انہوں نے بیت اللہ پہ لٹکایا ہوا ہے، اس کو اپنی ایک مخلوق دیمک کے ذریعے ختم کر دیا ہے۔ وہ دیمک اس کو چاٹ گئی ہے، کھا گئی ہے۔ پھر اس چند لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ ہمیں اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کرنا۔ ایک صبح جمع ہوئے بیت اللہ کے اندر، مشرکین بھی وہاں تھے۔ طواف کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں غلط ہے، ہم کھانا کھائیں اور بنو ہاشم کے لوگ بھوکے رہیں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک نے بات کی، دوسرے ہشام نے بات کر دی، پھر مطعم بن عدی نے کھڑے ہو کر بات کر دی۔ تو ابو جہل کہنے لگا لگتا ہے تم پہلے میٹنگ کر چکے ہو، اس لیے تم سب ایک ہی بات کر رہے ہو۔ مطعم بن عدی نے کھڑے ہو کر غصے سے کہا کہ میں اس صحیفے کو ختم کروں گا۔ بیت اللہ کے دروازے کو کھولا، اس کاغذ کو جو وہاں پہ لٹکا ہوا تھا اٹھایا تو دیکھا کہ وہ دیمک سارے الفاظ کو چاٹ گئی ہے، صرف شروع میں جو بسم اللہ اللہم لکھا ہے اتنے لفظ کو انہوں نے دیمک میں نہیں کھایا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا، انہوں نے ابو طالب کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہو چکا۔ تو تمام لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہ ظالمانہ نظام جو تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کے اندر آپ دیکھیں کہ 3 سال بھوک پیاس ہے، پریشانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک کام جاری تھا
وہ اللہ کی عبادت اور لوگوں کو دین کی طرف روکنا۔ ہمارے مسلمانوں کی حالت دیکھیں، ہمیں بھی تکلیف آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، غربت آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں۔ ہم ان بیماریوں کے اندر سب سے پہلے جو چیز چھوڑتے ہیں وہ دین کا کام کرتے ہیں۔ ہم ان بیماریوں میں، پریشانیوں میں، کسی بھی قسم کی پریشانی میں جو چیز چھوڑتے ہیں وہ جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، باقی سارے کام چلتے ہیں۔ اتنے لیے بھی جمعہ چھوڑ دیتے ہیں کہ استری نہیں، کپڑے ابھی استری نہیں تھے، ابھی ناشتہ کرنا تھا، ابھی کھانا کھانا تھا، ابھی یہ کام تھا، ابھی جتنے بھی دنیا کے کام ہیں ان کے بدلے اگر کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو وہ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ جتنی بھی پریشانیاں تھیں، لیکن آپ نے اللہ کی عبادت اس قحط سالی کے عالم میں بھی اور اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کام، دو کام جاری وہ ساری رکھے، وہ کام چلتے رہے۔ لیکن ہماری حالت دیکھیں، اتنے تھوڑے دنوں کے بعد ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ ابو طالب بیمار ہو جاتے ہیں، 80 برس کے تھے۔ کفار قریش نے ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ برائے مہربانی تم دنیا سے جانے والے ہو، ہمارا کوئی معاہدہ کر کے جاؤ، معاہدہ کرو۔ وہ معاہدہ یہ ہو کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ اپنا کام چھوڑے، ہم ان کے ساتھ ظلم و ستم چھوڑتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ یہ سارے لوگ جمع ہیں، مشرکین کے سردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف ایک بات کہتا ہوں، ایک بات، میری ایک بات مان لو، ارید کلمۃ واحدۃ تدین بها العرب، تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے، وتؤدی الیہ عجم جزیہ، پوری دنیا ایران، روم، فارس تمہیں ٹیکس دے گا، میری ایک بات مان لو۔ انہوں نے کہا اتنا آسان معاملہ ہے، ہم تمہاری 10 باتیں مانیں گے، جلدی بتاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، بس تم لا الہ الا اللہ پڑھو، تم عرب کے مالک بن جاؤ گے، دنیا تمہیں ٹیکس دے گی۔ انہوں نے کپڑے جھاڑے اور غصے سے چلے گئے، کہا کہ یہ کیا بات ہوگی، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننا، یہ کیا بات ہوگی۔ یہاں پر میں نے سوچا کہ ان کو شاید اس کلمے کا مطلب پتہ تھا، اسی لیے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے کہتے کلمہ ابھی سناتے ہیں، قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں، قسمیں بھی کھا لیتے ہیں، کچھ بھی ہم سے کروا لو، ہم کلمے 100 مرتبہ پڑھنے کو تیار ہے، کیا ہو گیا، ہم ہندوؤں کی طرح زندگی گزاریں گے، یہودیوں کا نظام حکومت ہوگا، کاروبار زندگی ہمارا عیسائیوں سے لیں گے، شادی بیاہ ہماری ہندوؤں سے بدتر ہوتی چلی جائے گی، ہم سارے کام کریں گے، شرک پرستی ہوگی، قبر پرستی ہوگی، نفس پرستی ہوگی، گانے بجانے ہوں گے، شراب نوشی ہماری حکومتوں سے چلے گی، اور نیچے تک ہم سب کے سب لوگ نشہ کریں گے۔ کلمہ پڑھنا ہے پڑھا لو، تو کلمے کا مطلب ہی نہیں پتہ لگ رہا تھا۔ تو جب پتہ چل جائے کہ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو کانپنے لگ جاتا تھا وہ بندہ کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا۔ اور یہ کتنے کائیاں لوگ ہیں، کتنے حیران کن، کتنے ہوشیار قسم کے لوگ ہیں کہ ساری فرقہ پرستی بھی ہے، فتنہ پرستی بھی ہے، جھگڑے فسادات بھی ہیں، قوم پرستیاں بھی ہیں، نفس اور دل کے پیچھے لگ کر ہر قسم کے گناہ بھی کرتے ہیں، شرک کے اڈے جگہ بجا کھلے ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مطلب صرف طوطے کی طرح عربی میں پڑھ رہے ہیں، وگرنہ ایک زندگی کی دن شادی کی حالت بھی دیکھ لیں، اور ہم جہیز کو مانگتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں، ڈیمانڈ کرتے ہوئے دیکھ لیں، تو آپ ہکا بکا رہ جائیں گے، یار یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کی شادیاں، یہ کیسے کیسے گانے گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، یہ کیا کیا مانگ رہے ہیں۔ اس جہیز کی وجہ سے کتنے لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن نہیں، نفس پرستی۔ ویسے مشہور ہے کہ میر تقی میر کی بیٹی تھی، ایک ہی بیٹی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا شاعر ہے تو پتہ نہیں لاکھوں روپے کا جہیز ملے گا، تو وہ اس کے داماد جہیز کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اس نے اپنے گھر کو ایک ہندو بنیے کے ہاتھوں بیچ دیا کہ بس 4 دن تک، جب تک شادی نہ ہو جائے مجھے یہاں رہنے دینا، مجھے پیسے دے دو، میں اپنی بیٹی کو ودا کروں، اپنی بیٹی کو جہیز دے دوں۔ بیٹی کو لاکھوں کا جہیز دیا، رخصت کر دی۔
لیکن کسی نے بتایا بیٹی کو کہ تمہاری شادی ہو گئی، تمہارا گھر آباد ہو گیا، لیکن تمہارے باپ نے تمہاری شادی کے لیے اپنا گھر بیچ دیا۔ اسے اچانک اس غم پریشانی کے عالم میں اس کی جان چلی جاتی۔ جب میر تقی میر آئے، اپنی بیٹی کو دیکھا تو کفن میں لیٹی، تو انہوں نے کہا اے جانے جاں، بھول گیا تھا اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال ہے جانے جہاں اس نامرادی میں، کفن دینا بھول گیا تھا اسباب شادی میں، شادی کے جہیز میں میں نے کفن نہیں دیا تھا تجھے، بس وہ کفن تو نے پہن لیا، باقی سارا سامان دیا تھا۔ نہیں، ہم سب مانگتے ہیں، کفن نہیں مانگتے۔ اللہ تعالی ہمیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔